لیکن اگر اپنا عمل نہ بھی ہو تو بھی دوسرے کو بتانے پر اللہ خوش ہوتا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. تو آپ نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑا اور یہ انگلی کو یوں کیا، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5. تو آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. کیا خوبصورت ہمیں سہولت عطا فرمائی کہ گناہ چھوڑ دے سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. ہمارے تصور میں عبادت والا وہ ہے جو نفل بہت پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو، نفلی روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، عمرے کرتا ہو، قرآن پڑھتا ہو. یہ ساری عبادات ہیں، لیکن آپ کی نظر اپنی امت کے سارے افراد پر تھی تو آپ سب کو اس دوڑ میں لگانا چاہتے تھے کہ سارے ہی آگے نکلیں. مثلا میں آپ سے کہوں، آپ سارے بیٹھے ہیں، کہ یہاں سے باہر نکلیں اور 5 کلومیٹر کی دوڑ لگائیں تو کوئی ایک آدھ ہی پہنچے گا، باقی تو کچھ تو کہیں گے یہ ساڑھے کل تو ٹوریا ہی نہیں جاؤں. کچھ کہیں کہ جی میں تو آدھا کلومیٹر چل سکتا ہوں. لیکن اگر میں کہوں بھائی آپ سب تشریف رکھیں، بیٹھے رہیں، تو آپ سب برابر ہو گئے. اب یہ بڑی عمر کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی بیٹھنا آسان ہے، یہ بچے بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی بیٹھنا آسان ہے. تو آپ اس بات پہ غور کریں، میرے نبی نے کرنے کی کوئی چیز نہیں بتائی، چھوڑنے کی بتائی کہ گناہ چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت والا بن جائے. تو اب اس دوڑ میں سارے شریک ہو سکتے. سبحان اللہ. یہ جو عبادات کی کثرت ہے یہ ٹرینڈ تابعین سے شروع ہوا، صحابہ میں نہیں تھا. کچھ تھے صحابہ لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا. اللہ کے نبی نے ساری زندگی شاید ہی کوئی رات ساری گزاری ہو جاگ کر، ہو سکتا ہے گزاری ہو، لیکن انہوں 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، یہ تو آپ نے کبھی نہیں کیا، نہ کسی صحابی نے کیا. روزانہ ایک ختم قرآن ایک صحابی کرتے تھے، آپ نے انہیں روک دیا، عبداللہ بن عمرو. تو عبادات میں اعتدال مطلوب ہے، کیونکہ باقی جو کاروبار زندگی ہے وہ بھی تو کرنے ہیں. پھر تصوف کی لائن چلی تو اس میں بھی عبادات کا غلبہ ہو، وہ پھر تابعین سے بھی بڑھ کے ہو. تو میرے نبی کی بات کیا خوبصورت ہے کہ گناہ چھوڑ دے سب سے بڑا عبادت والا بن جائے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک کمرہ ہو نا صاف ستھرا، جیسے یہ کمرہ ہے، اس میں یہ ایک سادہ سا قالین ہے، یہ 2 صوفہ ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں، اور یہ سارا کمرہ گندا ہو، میلا ہو، دیواریں کالی ہوں، ادھر کچرا پڑا ہو، ادھر آپ سونے کی کرسیاں بھی رکھ دو گے تو وہ بھی بھیڑی لگیں گی، بری لگیں گی. تو گناہ چھوڑنے سے دل کا جو گھر ہے وہ ستھرا صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے.
تو اس میں صرف فرائض پورے کر دے تو بہت خوبصورت نظر آئے گا، لیکن اگر اس میں غیبت اور جھوٹ اور دھوکہ اور فراڈ اور ساری چیزیں ہوں اور ساتھ وہ رات پوری تہجد میں گزارتا ہو تو وہ اٹھیں گی نہیں. جیسے یہ دیوار کا رنگ سفید ہونا تو اس میں پھر باقی چیزیں اٹھتی ہیں، اور ان دیواروں کو کالا کر دو تو یہ بھی ساری کالی نظر آئیں گی. تو میرے نبی نے کہا گناہ چھوڑ دو. اور ان کی کوئی لمبی فہرست نہیں ہے، کبیرہ گناہ چند ہیں، وہ چھوڑ دو تو آپ سب سے بڑے عبادت والے ہو. اب اس ریس میں بوڑھے جوان سب شامل ہو جائیں گے. اور عبادات میں اللہ تعالیٰ نے ابھی جو ہم سے نماز پڑھوائی، یہ ساری عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود صرف رمضان کے روزے رکھتے تھے، باقی ایک روزہ پورے سال میں نہیں رکھتے تھے. حالانکہ شوال کے 6 روزے بھی آتے ہیں، پیر جمعرات کا روزہ بھی آتا ہے، 13 14 15 چاند کے بھی روزے آتے ہیں. کہا تو بھائی مجھ سے نہیں رکھے جاتے، مجھے رمضان ہی کافی ہے. لیکن ایک دفعہ چل رہے تھے تو ان کا قد بھی چھوٹا تھا اور پتلے تھے اور ٹانگیں مزید پتلی تھی. ایک تو ہوتی نا کہ اوپر کی نسبت کے ساتھ ٹانگیں پتلی ہیں، جیسے اوپر باڈی ہے اس کے حساب سے، وہ اوپر کی باڈی کے حساب سے ٹانگیں اور پتلی تھی. تو وہ چل رہے تھے تو ہوا چلی تو وہ یہ پاجامے اور شلواریں تو باندھ رواج نہیں تھا، تہمد ہوتا تھا، تو ان کے یہ ہٹا تو ان کی پنڈلیاں کھل گئیں. تو جو لوگ ساتھ تھے ان میں سے کچھ ہنسنے لگے. تو ہم نے فرمایا کس بات پہ ہنس رہے ہو؟ ان کا جو میں دقت ساقی ہے، اس کی یہ کانے جیاں پلیاں دیکھ ان کی جو پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کے نا ہمیں ہنسی آئی. تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انہما لاثقل فی المیزان من جبل احد، ان میں سے ایک ایک کا وزن قیامت کے دن ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ ہے. احد پہاڑ 10 میل لمبا چوڑا ہے. تو سب سے بڑی عبادت نماز ہے. لیکن آپ کو پلاسٹک کی گاڑی پہ بٹھا دیا جائے تو کہیں سفر کر سکتے ہیں، چاہے وہ پورے ماڈل کے مطابق بنی ہو. اصلی گاڑی سزوکی بھی ہوگی تو انشاءاللہ چل پڑے گی. ہاں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ نماز کی شکل پر بھی اس نے اجر رکھا ہے، یہ اس کا احسان ہے. لیکن جب اس میں روح آئے گی پھر اس کی طاقت نکلے گی. علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان کے خلاف. تو کویت کا علاقہ تھا، کویت، تو سارا صحرا تھا، پانی ختم ہو گیا. تو لشکر والوں نے کہا حضور پانی کوئی نہیں. تو گھوڑے سے اترے اور 2 نفل پڑھے اور کہا یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم اسقنا. تو ابھی ان کے ہاتھ واپس نہیں آئے تھے کہ ساتھ ہی پورا ایک حوض پانی سے بھرا ہوا کھڑا ہو گیا. تو ایک مقامی آدمی ساتھ تھا تو وہ صحابہ نے پوچھا یہ حوض پہلے سے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں بھی آج ہی دیکھ رہا ہوں. تو یہ زندہ نماز تھی.
پھر کویت سے آگے بحرین جانا تھا، تو بحرین میں سمندر ہے، تو کشتیوں کا انتظام نہیں تھا، تو انہوں نے پھر 2 نفل پڑھے اور کہا یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم عجزنا. کتنی مختصر دعا ہے. یا علیم اللہ کی صفت، یا حلیم اللہ کی صفت، یا علیج، علیج بلند کو کہتے ہیں، اللہ کی صفت، یا عظیم اللہ کی صفت. پار لگا، کہنے کہ سم اللہ وقتحم، بسم اللہ پڑھو اور کود جاؤ. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فسمینا واقتحمنا، ہم نے بسم اللہ پڑھی اور جو کودے تو سارا پانی زمین میں دھنس گیا سمندر کا. وما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، اور ہمارے اونٹوں کے پاؤں بھی تر نہ ہوئے، بلکہ پاؤں نہیں، ان کے نیچے جو تلوے ہیں نا وہ بھی تر نہیں ہوئے. یہ اصلی نماز پڑھی. تو بڑے بڑے ہیں واقعات. ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ اب بہت بعد کے آدمی ہیں، انہوں نے حکومت چھوڑی تھی بلخ کی. ایک جگہ کشتی پہ سوار ہونے لگے تو 1 دینار کرایہ تھا، تو ان کے کپڑے دیکھ کر جو وہ کرایہ لینا تھا کشتی کے اندر، لیکن جب اس نے ان کو دیکھا تو ان کے کپڑے ایسے ذرا فقیروں جیسے. کہنے لگا بھائی پہلے کرایہ دے. کہنے لگا کتنا ہے؟ کہنے لگا 1 دینار. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ. پیچھے ہٹے، اللہ اکبر، سلام پھیرا تو پاس پڑے ہوئے جتنے روڑے تھے سارے دینار بن گئے سورے. کہنے کہ ہک چالا دعا چاہا تو میں تیرے منہ تے مار. تو ہمارے پاس اتنا طاقتور عمل موجود ہے. اور ایک لائن ہے کہ اس میں کتنا اہتمام کیا گیا کہ معراج پہ بلا کر دی. باقی ساری عبادات زمین پر اتری. پہلی امت کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، رکوع نہیں تھا، اور 2 نمازیں تھیں، فجر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت. ہمیں 5 ملی، تلاوت ملی، رکوع ملا، مسجد ملی. پہلی امتوں کو مسجد نہیں ملی، ہمیں مسجد ملی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، بے نمازی نہیں، نمازی ہیں، گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بلال کو کہوں اذان دے، پھر جو لوگ مسجد میں آ گئے پھر میں جاؤں اور جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اتنا شفیق رحیم مہربان نبی، جن کے شفقت و محبت کے سوا اندر کچھ بھی نہیں، وہ اتنے ناراض ہیں، کہتے ہیں کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. پھر خود میرے نبی کا عمل، آپ گھر میں آئے تو حضرت عائشہ سے پوچھا، 3 دن تھا فقط، عائشہ کچھ ہے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. کہا اچھا پھر میں اللہ سے مانگتا ہوں. پھر آپ مسجد میں گئے اور نماز پڑھنی شروع کی. 2 نفل پڑھتے، وہ پلر تھے کھجور کے تنوں کے، تو ایک کے پیچھے کھڑے ہو کے تو سلام پھیرتے، پھر دوسرے جو پلر تھا کھجور کا اس کے پیچھے. اب کتنے پڑھے نفل یہ تو نہیں حدیث میں آتا، لیکن آپ ہر 2 رکعت کے بعد جگہ تبدیل کرتے اور نفل پڑھتے. تو پیچھے حضرت عثمان آئے،
حضرت عائشہ سے پوچھنے لگے اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 3 دن سے فاقہ تھا تو آج اپنے اللہ سے مانگنے گئے. 3 دن تو مانگا ہی نہیں نا. تو حضرت عثمان رونے لگے، کہنے لگے ہائے مجھے فرما دیتے، عبد الرحمن سے فرما دیتے، ثابت بن قیس سے فرما دیتے، جو بڑے مالدار لوگ تھے. پھر بھاگے ہوئے گئے اور پورا اونٹ بھر کے سامان کا، راشن کا آ کے وہاں ڈمپ کیا. پھر واپس گئے اور جو گھر میں پکا ہوا تھا کھانے کے لیے وہ سارا اٹھایا، روٹیاں، سالن، اور آ کر اما عائشہ سے کہا کہ آپ کو پکانے میں دیر لگتی اور اللہ کے نبی کو بھوک ہے تو یہ میں لایا ہوں تاکہ آپ فوری کھا لیں. سبحان اللہ. تو واپس چلے گئے. تو جب تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی آئے تو فرمایا عائشہ کچھ ہوا؟ کیوں نہیں، آپ اللہ سے مانگنے گئے تھے تو آپ کو خالی تو نہیں لوٹانا تھا. یہ دیکھیں کتنا ڈھیر آیا پڑا اور یہ تیار کھانا بھی ہے. تو آپ نے پوچھا کون لایا؟ کہا عثمان. تو آپ نے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. نماز کو کوشش سے، شوق سے، اور نماز کے اندر ہم رہیں، نماز سے باہر نہ نکلیں، تو اس سے پہلے محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایک نظروں کی حفاظت حرام سے، کانوں کی حفاظت حرام سے، زبان کی حفاظت حرام سے. تو اس سے آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ جو نابینا ہوتے ہیں وہ ٹچ کر کے بتا دیتے ہیں کون ہے. وہ میرے بھائی کا پوتا وہ نابینا ہے، قاسم نام ہے اس کا. تو میں تو ملتا بھی بڑے دنوں کے بعد ہوں اسے. تو میں جو ہی ایسے ہاتھ لگاتا ہوں تو کہتا بڑے دادا. اپنے دادا کو کہتا ہے مٹھو دادا اور مجھے کہتا ہے بڑے دادا. میں اتنا حیران ہوتا ہوں، 2 مہینے میں اس کی شکل نہیں دیکھتا، لیکن میں ایسے کرتا ہوں تو کہتا ہے بڑے دادا. تو نظر سے توجہ پھیل جاتی ہے اور منتشر ہو جاتی ہے. تو حرام سے یہ میں کروں، حرام سے، ہر شے سے نہیں، حرام سے اپنی نظر کو بچائے، حرام آوازوں سے اپنے کانوں کو بچائے، اور حرام بول سے اپنی زبان کو بچائے تو اس کو یکسوئی نصیب ہو جائے گی. اس کا ایک جو سائیڈ بزنس فائدہ ہے، حافظہ تیز ہو جائے گا، حافظہ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی تختی صاف ہوگی تو جس چیز کو آپ توجہ سے سنیں گے وہ فوراً اوپر نقش ہو جائے گی. اور قرآن کی تلاوت اور کچھ وقت تنہائی میں اپنے اللہ سے باتیں کرنا، یہ نماز میں جانے سے پہلے کی ایک پریکٹس ہے. اور پھر ساری نمازوں میں تو شاید نہ یہ ہو سکے، دن میں 2 رکعت ایسی طے کریں کہ اس میں میں توجہ سے پڑھوں گا اور اس کو جتنا لمبا کر سکتے ہو، رکوع کو، قیام کو، سجدے کو، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو 2 رکعت میں لانے کی کوشش کرو. تو 2 رکعت میں نے ایسی پڑھنی ہے، نہیں پڑھی جائیں گی، اتنا گند اندر مچا ہوا ہے، نہیں پڑھی جائیں گی. نہیں میں نے پڑھنی، میں نے پڑھنی، میں نے پڑھنی. اور اگر یقین کے ساتھ انسان
اللہ کے سامنے نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائے تو ادعونی استجب لکم، وہ کہتا تم پکارو میں فوراً سنوں. ہماری تو لائن ہی نہیں ملتی نا، تو بات کیسے ہو، رانگ نمبر ہو جاتا ہے. اور اس کا کسی بزرگی سے کوئی تعلق نہیں. جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر اور کھڑا ہوگا، دروازہ کھلے گا. 81 82 83 سن 3 سال ہماری کراپ ساری خراب ہو گئی بارشوں کی وجہ سے. تو ذمہ داروں کے پاس بینک بیلنس تو ہوتا نہیں، ہاں چودراہٹ ہوتی ہے، شوشہ ہوتی ہے. تاجروں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، چودراہٹ نہیں ہوتی. تو اب ڈر یہ لگا، قرضے بھی چڑھ گئے تھے 3 سال میں، کہ اب شاید زمین بیچنی پڑے. تو میں 84 میں یہاں کوئی تقریباً 4 مہینے لگا کے واپس گیا تھا گھر. تو کچھ بیمار تھا تو مجھے چھٹی ملی رائونڈ سے، میں رائونڈ میں ہوتا تھا. تو کپاس کاشت کرنے کا اوپر سے موسم آ گیا. تو میں نے اپنے والد صاحب رحمہ اللہ سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں کر لوں اس دفعہ. میں نے زندگی میں ایک ہی دفعہ ذمہ دارہ کیا، یعنی فنکشن عملاً. ویسے تو اب بھی ہم کسی کو ٹھیکہ نہیں دیتے، خود ہی کرتے ہیں، لیکن آگے آدمی رکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا جی میں کپاس اس دفعہ لگا لوں. کہنے لگے لگا لو بیٹا. تو اللہ نے اتنا کرم کیا، وہ اتنی بہترین ہوئی کہ جو بھی آتا تھا دیکھ کے بڑا خوش ہوتا تھا. کسی نے مجھے کہا، چونکہ میں تو پوچھ کے کر رہا تھا، مجھے خود تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. چاچا کو پوچھو، کزن کو پوچھو، کسی ذرائع افسر سے پوچھا، اس طرح پوچھ کے کر رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ اب جو ہے نا اس کے اوپر آپ 1 کلو پر ایکڑ یوریا کھاد سپرے والے ٹینک میں ڈال کے نا، تو اس کے اوپر سپرے کر دیں. تو اس سے نا جو پودے ہیں وہ ڈائریکٹ کھاد، پتے ڈائریکٹ کھاد لیں گے تو بہت جلدی آپ کی جو وہ ٹنڈا ہے وہ موٹا ہو جائے گا. مجھے سننے میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی، میں 5 کلو ٹھوک دوں. 5 کلو کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے آگ لگا دی. تو یوریا زیادہ لگ جائے تو جل جاتی ہے، کوئی بھی کراپ ہو جل جائے، اس کے پتے جل جاتے. تو عشاء پڑھ کے تو ہمارے تایا رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، ان کا ڈیرا مسجد کے ساتھ ہی تھا. تو وہاں سارے بیٹھتے تھے، کزن بھی چاچے بھی. تو میں عشاء پڑھ کے وہاں چلا گیا. میرے کزن تھے میاں لیاقت حیات، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو میں ان سے بھی ڈسکس کرتا تھا. تو میں کہا جی بھائی جان آج میں یوریا دا سپرے کرایا، فخر سے میں بتا رہا تھا. تو کہنے لگے کتنا پایا یوریا؟ میں نے کہا 5 کلو پر ایکڑ. وہ ہنس پیا، آدھا مولوی نکلے ہو نا. میں کہ کیوں ہے؟ پتا کہ انشاءاللہ صبح تائیں ساری سڑی پئی ہو سی. میں کوئی حال ہو اگے قرضے چڑھے ہو. میں کہ ہن کی کرا؟ آخر لگے پانی دا سپرے کروا. میں کہا ادھی راتی میں نوکر کی تو سدا، پانی دا سپرے اتنے لمبے ایریے کی تو کراواں.
میں کہ کوئی اور طریقہ آخر لگے ہو رہے بھائی بارش ہو جائے. میں کہا اے آپ زور لا لیں گے. میں نے گھر جانے کی بجائے واپس مسجد میں چلا گیا اور مسجد بالکل اندھیرا تھا, وہ بلب سارے میں نے کوئی نہیں جلائے, میں اندھیرے میں شروع ہو گیا. مجھے یاد نہیں میں نے کتنے نفل پڑھے, پر میں کہ آج میری کپا سڑ گئی تو اگے ہی مولوی بدنام ہے, میں تو بالکل ہی بدنام ہو جاؤں. میں کہ یا اللہ اے ویکھن. اور یہ ستمبر کا مہینہ تھا جب بارشوں کا موسم ختم ہو جاتا ہے. جون جولائی اگست ہوتی ہیں بارشیں آگے بالکل خشک موسم ہوتا ہے. پھر دسمبر میں اس وقت موسم آئیڈیل ہوتے تھے, ٹائم تھے کہ اس ٹائم بارش ہوگی, ان دنوں میں بارش ہوگی. اب تو اپسیٹ ہو گیا نا یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. میں کہ یا اللہ میری عزت رکھ لے, اب بارش دے دے تیری بڑی مہربانی, نہیں تو میں تو بڑا بدنام ہو جیسا. لو جی میں وہ حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا تو ایک نبینہ بیٹھا تھا. میں کہا یا اللہ اکھیاں تو دے دے, یا اللہ اکھیاں تو دے دے. حجاج قریب سے گزرا, کہنے لگا صبح تک تیری آنکھیں سلامت نہ ہوئیں تو تمہیں قتل کر دوں گا. وہ حجاج آ گیا حال میں مر گیا ہو, یا اللہ مجھے آنکھیاں دے دے, نہیں تو میں نے حجاج مار دے بگا, یا اللہ تیری بڑی مہربانی. وہ جو اس بے قراری سے اس نے مانگا آنکھیں سلامت اللہ نے دے دی. اب میں تو اتنا بے قرار تھا, میری نماز بھی الگ تھی, میری دعا بھی الگ تھی. تو تہجد کے وقت گڑ 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 کی آواز ہے, تو میری آنکھوں میں کہہ رہا بھائی کام بڑھتا ہے. تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد 1 گھنٹہ مسلسل موسلادھار بارش, اور اس وقت ہمارے گاؤں کی گلیاں کچی تھیں, تو وہ بڑی مشکل سے میں فجر میں مسجد میں پہنچا نماز پڑھ, اور سورج نکلتے ہی میں بھاگا دیکھنے کے لیے اپنے فارم کو. تو اس کے اوپر کی ٹپس وہ جلی تھیں, باقی سارے پودے سلامت. تو واپسی پر وہ کزن مل گیا مجھے بھائی لیاقت, اچھا سپرے کے اوپر بارش آ جائے تو سارا سپرے ضائع ہو جاتا ہے, دوبارہ کرنا پڑتا ہے. یہ دیکھ کر کہنے لگے اپنا کام تو کروا لے تو میرا بیڑا غرق. کیوں ہے میں کل سپرے کرایا, تو دعا منگی تو بارش آئی ہے, تیری کپا تو بچ گئی, تو میرا سپرے تو سارا ہوں مڑ کرنا پوے. تو میرے عزیزو نماز سے دل لگاؤ, یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے اللہ کی قسم. اور میری زندگی بڑی اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اس کے دین کے لیے مصروفیت میں گزری. تو تہجد کے علاوہ موقع نہیں ملتا تھا. ہاں, یا اشراق چونکہ بیان ہوا فارغ و نفل پڑھ. 2000 میں نے نفل شروع کیا. ویسے مجھے خیال ہے اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے. تو میں 200 نفل روزانہ تک پہنچا جب میرا سر درد نہیں تھا. تو میرا نماز میں دل لگتا ہے اب. یعنی دیکھو نا, جیسے ہم روٹی نہ کھائی ہو تو کمی محسوس ہوتی ہے نا, اور جو سگریٹ والے کو سگریٹ نہ ملے تو اس کو بے چینی ہوتی ہے. تو پچھلے اب 6 سال جا رہا مجھے سر درد ہے مسلسل. تو اس کی وجہ سے وہ گھٹتے 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 50 60 70 اب بھی ہیں, اور کبھی زیادہ درد ہو تو پھر 30 سے 40 اب بھی ہیں. اس سفر میں ہوں
جہاز میں ہوں، گھر پر ہوں، تو کبھی جب دورہ پڑے سر درد کا پھر رہ بھی جاتے ہیں، اسے بڑا سویر ہوتا ہے، الٹیاں آتی ہیں، ٹیکے لگتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر فرض بھی پڑھنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ نماز میں دل، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی ہے، لیکن میرا دل لگتا ہے، اور نہ پڑھوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے۔ اور آپ یقین مانیں، جہاں سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، نماز وہاں بھی کام دے رہی ہوتی ہے۔ مسجد کا اہتمام کریں۔ آپ لوگ جو ان ملکوں میں رہتے ہیں، اگر مسجد دور ہے تو الگ بات ہے، قریب ہے تو مسجد میں جا کے پڑھا کریں۔ اور جو ہمارے، جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہر 4 قدم پہ مسجد ہوتی ہے، تو بیوتی فی الارض المساجد، اللہ کہتا ہے مسجدیں میرے دنیا میں گھر ہیں، عمارہا زوارہا، میرے گھروں کو آباد کرنے والے وہ ہیں جو اس میں آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ فطوبی لمن تطہر فی بیتہ ثم زارنی، کمال کی تعبیر ہے کہ مبارک ہو اس شخص کو جو وضو کر کے مسجد آتا ہے میری زیارت کے لیے۔ میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور نہ ہی مجھے زیارت ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کو تعبیر کر رہا ہے کہ میری زیارت کے لیے آتا ہے۔ فحق علی المزور ان یکرم زائرہ، تو پھر میزبان کے ذمے ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، پھر میرے بھی ذمے ہو جاتا ہے جو میرے گھر آتا ہے میں اس کا اکرام کروں۔ مجتنب الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو تو یہ بہت طاقتور ہوگا۔ اور دیکھو باقی نعمتیں ادھوری ادھوری یہاں ہیں، جنت میں پوری مل جائیں گی، لیکن نماز تو نہیں ملے گی، یہ تو یہی ہے، نماز نہیں ملے گی۔ تو میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یہ عربی محاورہ ہے، اردو محاورہ نہیں ہے، اس لیے اس کی تھوڑی میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں۔ جب صحرا میں سفر ہوتا تھا تو آندھیاں اور ہوا چلتی تھی تو ریت اڑتی تھی۔ اب اللہ نے اونٹ کو یہ ڈبل پلکیں دی ہیں، یہ جو اس کی پلکیں ہیں ڈبل ہیں، اوپر بھی ایسے 2 ہیں، نیچے بھی 2 ہیں، تو وہ ان کو آپس میں ایسے پھنسا لیتا ہے، تو ریت کا چھوٹا سا ذرہ بھی اندر نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ اونٹ کو چلانے والا تو آنکھیں نہیں بند کر سکتا، تو اوپر باریک کپڑا لے لیتے تھے، لیکن اس میں سے ریت کے ذرے اندر جاتے تھے۔ اگر کپڑا نہیں ہے تو پھر وہ ایسے کر کے چلتا تھا ریت، اور پھر اتنا وہ جل جاتی تھی آنکھیں، تو چلتے چلتے پھر وہ ڈھونڈتا تھا مجھے کوئی ٹھکانہ ملے سستانے کا، تو کبھی کوئی درخت نظر آ گیا یا کوئی بڑا پتھر نظر آ گیا، تو وہ وہاں اپنے اونٹ کو بٹھا کے بھاگ کے اس پتھر کی اوٹ میں بیٹھتا یا درخت کے نیچے بیٹھتا، اور جلدی سے اپنے مشکیزے سے پانی نکالتا اور آنکھوں میں ایسے چھینٹے مارتا یہاں تک کہ وہ ریت کی جلن ختم ہو جاتی، تو کہتا شکر ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اس کو صرف صحرائی آدمی سمجھ سکتا ہے، لندن میں رہنے والا یا لاہور میں رہنے والے کو کیا پتا آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی۔ تو ان کے ماحول کے مطابق اللہ نے محاورہ استعمال کیا۔ چھوٹا تھا، کھیل رہے تھے ہم،
تو ہوگا کوئی 5 سال کا. تو ہمارے کچن میں وہ شیلف کے اوپر نا، جیسے یہ شیلف ہے، رکھے ہوئے تھے ڈبے، نمک، مرچ، چینی، ہلدی، مسالے ایسے. تو میں نے چینی کا ڈبہ اٹھانا تھا، ہم کوئی بنا رہے تھے شربت، چھوٹے چھوٹے بچے مل کر. تو میرا قد چھوٹا تھا اور شیلف تک میرا آنکھ نہیں جاتی تھی، تو میں نے ایسے پنجے اٹھائے پھر بھی نہیں. تو میں نے ایسے ڈبے پہ ہاتھ مارا یوں، تو وہ جب یوں اس کو پکڑنے لگا تو الٹ گیا. تو وہ تھا مرچوں والا، وہ ساری مرچیں میری آنکھوں میں پڑ گئی. ساری رات میں تڑپتا رہا، اور میری ماں میری آنکھوں کو دھو 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 تھک گئی. تو پتہ نہیں کس وقت جا کے مجھے وہ ان کی جلن ختم ہوئی، تو رات ہی گزر گئی. تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا مزہ میں نے ایک ہی دفعہ چکھا. لیکن اس وقت عربی نہیں پڑھی تھی اور نہ عربی محاورے کا پتہ تھا. تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کس سے کہتے ہیں. میری گزارش ہے نماز کو جی لگا کے پڑھا. مسجد کا اہتمام کیا کر. ایک دفعہ بہت بارش تھی مدینے میں، تو اللہ کے نبی مسجد میں اکیلے تھے، کیونکہ آپ کا تو دروازہ ہی اندر تھا. تو عباد بن بشر رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے آدمی ہیں، بدری صحابی ہیں، اور یمامہ میں شہید ہوئے. کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ آج تو اللہ کے نبی اکیلے ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا، میں جاتا ہوں. تو وہ اندھیرے میں کیچڑ میں پھسلتے پھسلتے پہنچ گئے. آگے دیکھا تو اللہ کے نبی اکیلے. ارے عباد تو کیسے آ گیا؟ کہ یا رسول اللہ اس لیے آیا ہوں، مجھے خیال آیا آپ اکیلے ہیں، آپ کو کمپنی دوں. تو ان دو نے جماعت کرائی، 24 گھنٹے آباد، سمجھ گئے. ان دو نے جماعت کرائی. جب وہ جانے لگے تو آپ نے ایک وہاں سے کھجور کی شاخ اٹھائی کا یہ لے جا اپنے ساتھ. کہنے کہ جو ہی میں مسجد کے دروازے سے نکلا تو وہ روشن ہو، اور اس کی روشنی میں بڑے آرام سے اپنے گھر پہنچ گیا. چلو